السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کا آیت نمبر 92 سے 96 تک سٹڈی کریں گے، اور اس کا رکوع 11واں ہی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہم پر نازل کی ہے قرآن، اس کے حوالے سے اللہ پاک اپنے کتاب کی تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ انسانیت نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حاذہ صراطی مستقیمہ، کہ یہ قرآن ہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کے اوپر رسول بھیجے تو وہ رسول اپنی اپنی قوم کی طرف اللہ کے احکامات یعنی اللہ کی کتاب لے کر آئے، اور اللہ کے کتاب میں ہی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ اپنی بات انسانیت تک انبیاء کرام کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور وہ کتاب اللہ میں ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اسی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ قرآن ان پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد سے والناس تک پورے کا پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کیونکہ پہلی امتوں میں جتنی کتابیں اتاری جاتی رہیں تو ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کی امتوں میں جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے، جو کتاب لوگوں کو بتاتے تھے، جو رہنمائی کرنی ہوتی تھی جنہوں نے لوگوں کی، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ تو ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہمارے بات سنتے ہیں، تو وہ اللہ کے نام پر اور انبیاء اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے، ان سے اپنے ذاتی مفادات اٹھاتے تھے۔ اور یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے قرآن رکوع جہاں تک ہم آ چکے ہیں، اس میں یہی بتایا کہ ان کے مذہبی پیشوا جن کا سامنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ تھے، اور دوسری طرف مکہ میں بنی اسماعیل جو دین ابراہیمی کے اوپر چل رہے تھے، جو خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر ہی مانتے تھے، جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، بیت اللہ کے حج کے لیے آنے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وہاں پر وہ سارے وہی نماز پڑھتے تھے۔ تو قرآن نے بتایا کہ انہوں نے نماز کی حالت بگاڑ دی، انہوں نے حج کی حالت بگاڑ دی، انہوں نے وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر اپنی برگزیدہ ہستیوں کی مورتیاں بنا بنا کے ان شخصیات کو اپنا بڑا بنا لیا، ان کو اپنا اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وسیلہ سمجھ لیا، اور یہ سوچا کہ یہ اب ہمارے سارے دیوی اور دیوتائیں ہیں، یہ ہیں جو ہمارے اللہ سے ہمارے سارے کام نکلواتے ہیں۔ اور ہر کام کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ اپنے وہاں پر بزرگ رکھے ہوئے تھے کہ جن کی انہوں نے وہ مورتیاں بنا کر وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو مذہبی پیشوا تھے ان کو اپنا ارباب یعنی رب بنا لیا تھا، یعنی اپنے ان کو آج بھی مطلب ربی ہی کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس حوالے سے قرآن نے یہ ساری باتیں ہم پر قرآن میں کھول دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس یہ قرآن آ گیا ہے، یہ سچ آ گیا ہے، اور اب تم لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ اپنی ہر بات کی تصدیق جو بھی تمہیں قرآن کے نام پر یا رسول اللہ کے نام پر ملے اس کی تصدیق تم نے کہاں سے کرنی ہے؟ اللہ کے نام سے اگر کوئی بات ملے تو 24واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں اسی لیے اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر قرآن کی حقیقت واضح ہو جائے، قرآن کے نزول کا مقصد ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کے لاریب ہونے کا مقصد ہم سمجھ جائیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لاریب رکھا۔ اور قرآن لاریب ہونے کی وجہ سے سنت لاریب ہو گئی، قرآن محفوظ ہونے کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 24واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے یعنی اللہ کی طرف سے باتیں بیان کرنا شروع کر دے، کوئی بھی بات بیان کرے اور کہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ یکتبون بایدیہم، وہ کتابت کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ویقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر دعویٰ یہ کر دیتے تھے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ اور سادہ لو عوام جو سرچ نہیں کرتی، جو تحقیق نہیں کرتی، جو ویریفیکیشن نہیں کرتی ان کی باتوں کی، تو وہ پھر ان کی غلامی میں چلی جاتی ہے، پھر ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلیاں بن جاتی ہیں انسانیت۔ تو آج آپ دیکھیں کہ انسانیت کتنے حصوں میں بٹ گئی، کتنے فرقوں میں بٹ گئی۔ تو اللہ نے تو پوری انسانیت کی طرف پہلے ہی دن سے ایک ہی دین بھیجا تھا، اور وہ دین ہے اسلام۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اب جب کہ یہ الصدق القرآن، یہ الصدق ہے، قرآن کا نام ہے، یہ سچائی، یہ بامقصد کتاب اس کے پاس آ گئی ہے، اِذْ جَاءَهُ، پھر بھی وہ تکذیب کرے اللہ کی بات کی، تو یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ پوچھتے ہیں کیا ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ کی بات کا، جو اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ مت گھڑو، اور قرآن سے جب یہ سچائی آ چکی ہے، سچائی کو اس کے مطابق پرکھو اس بات کو، تو کیا جو لوگ اس بات کا بھی انکار کر دیں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ والذی جاء بالصدق، اور ایک وہ ہے شخص جو اس صدق کے ساتھ آئے، جو اس صدق کو لے کر آئے، جو اس صدق کو پھیلائے، جو اس صدق سے انسانیت کو تعلیم دے، وصدق بہ، اور پھر انسانیت کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کہاں سے کرے، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی، اور ان کی ان باتوں کی جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہی ہیں یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کی تصدیق کہاں سے کرے؟ اس صدق سے کرے، وصدق بہ، اسی قرآن سے اس کی تصدیق کرے۔ اولئک هم المتقون، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مد نظر رکھنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کو مد نظر رکھے گا، اللہ کا کھٹکا جس کے دل کے اندر ہوگا، وہ پھر اس قرآن سے، اس سچائی سے اپنے اعمال کو پرکھے گا۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور وہ تمہارے پاس اللہ کی تمام نشانیاں لے کر آئے تھے۔ بینات، اس میں معجزات بھی شامل ہیں اور اس میں اللہ کی آیات بھی شامل ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور جب وہ کوہ طور پر گئے اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ایک بچھڑے کو ہی پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور دراصل یہ شرک ہے، یہ جو تم نے حرکت کی کہ تم نے ایک بچھڑے کو اپنا کارساز سمجھ لیا، اس بچھڑے سے ایک اللہ کی مخلوق میں سے تم نے کسی ایک کو چن لیا کہ یہ ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارے کارساز ہے، یا اسی سے ہم اپنی آس اور امید پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کا حق لے کر یا کسی ایک کا حق مار کر کسی دوسرے کو دے دینا، تو یہ ہے ظلم۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوا جائے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے انسان تگ و دو کرے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو تگ و دو کی جاتی ہے، اس تگ و دو کا نام عبادت ہے۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ یہ جو ہم نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ رکن عبادت ہیں سب، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی جو اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی گزارنی ہے، پورا وقت گزارنا ہے، پورے اپنے کانشیس ہو کے اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کی سائڈ پہ کھڑے رہنا ہے، اس کا نام عبادت ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر یہی کام انسان کسی اور ہستی کے لیے کرے گا تو وہ پھر شرک ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لے لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس عہد کے لینے کے لیے ہمیں تم پر بطور معجزہ طور کو بلند کرنا پڑا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مضبوطی سے اس پر قائم رہو۔ اس کا مطلب جب انہوں نے اجل کو پکڑا، بچھڑے کو پکڑا، بچھڑے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رسوم و رواج اور اعمال کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ سے باہر کے اعمال ہیں، یہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا، اور جو احکامات اس میں دیے جا رہے ہیں ان کو غور سے سنو۔ قالو، تو تم نے آگے سے کہا سمعنا، ہم تو سنتے ہیں، وعصینا، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، یعنی آپ کے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کا فعل بتاتا ہے کہ آپ اس پر اپنے عمل نہیں کر رہے بلکہ اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پلیز سوچنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ یہ اللہ پاک اگر پچھلی قوموں کے ریفرنسز ہمیں دے رہے ہیں تو اس کی ریزن اونلی از دس کہ ہم ان ساری جو ریفرنسز ہیں اس کے اندر سے اپنے لیے ہدایت کو نکالیں، ہدایت کو ڈرائیو کریں کہ اللہ پاک اس میں سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں اس میں۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کتاب اللہ کے انکار کے سبب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیت، اپنی آیت کی ہر بات کی قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بِكُفْرِهِمْ، ان کے قرآن کے، ان کے کتاب اللہ کے انکار کے سبب ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ایسے رچ بس گئی تھی جیسے کسی کو کچھ گھول کے پلا دیا جائے، وَأُشْرِبُوا، جیسے پلا دیے جائے، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، تو بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کر جیسے پلا دی گئی ہو، اس طرح ان کے اندر اس کی محبت تھی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بئس ما یأمرکم، آپ ان کو بتائیں، ان سے کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا ہی برا ہے، یأمرکم بہی ایمانکم، اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو یہ تمہارا ایمان کتنا برا ایمان ہے جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کو پکڑ لو، بچھڑے کو معبود بنا لو، اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنا کارساز سمجھو۔ کیونکہ یہ آیت، اوپر والی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، کہ انہوں نے فرمایا تھا جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اب اس قرآن کو پکڑو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے اب جو نازل فرمایا ہے یعنی یہ قرآن، تو اس کو پکڑو، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، انہوں نے کہا ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس کے بعد آنے والی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ کتنی بری ہے وہ تمہارا ایمان جو تم کہتے ہو کہ ہم اب بھی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تم تو اپنی ان کتابوں کو مانتے ہو جن میں ساری ویریشنز آ چکی ہوئی ہیں، جس میں تمہارے اپنے پہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی اپنی مرضی کی باتیں ایڈ کر کے اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ایمان ان کتابوں پر ہے۔ تو ان کتابوں کی کتنی وہ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر تمہیں وہ اس بات کو حکم دیتی ہیں کہ تم غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے جو تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اپنی ضرورتیں مانگنے بھاگ جاتے ہو۔ تو اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو یہ تمہارا کتنا برا ایمان ہے جو تمہیں اس بری بات کی احکام دیتا ہے، تمہیں اس بری بات کی طرف اکساتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم یہ اس طرح کے مومن ہو جو تم غیر اللہ کے احکامات پر چلتے ہو، جو تم غیر اللہ کی بات پہ چلتے ہو، جو تم غیر اللہ کو اپنا کارساز اور اپنا مددگار سمجھتے ہو، تو پھر یہ تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا سبق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے۔ کل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتائیے، ان کانت لکم دار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر مخصوص ہے، خالص تمہارے لیے ہی ہے آخرت، یعنی آخرت تمہارے لیے ہی ہے، جنت تمہارے لیے ہی ہے، من دون الناس، ان لوگوں کی نسبت جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم لوگ، جنت تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے؟ تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو بس تمہیں چاہیے کہ تم موت کی آرزو کرو، اگر تم سچے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے لیے یہ آخرت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم تو موت کی آرزو کرو اور اس دعوے کو سچا ثابت کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّاهُ، اور وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے اپنے اعمال بھیجے ہیں، جو یہ اعمال، یہ کرتوتیں کرتے ہیں، اس کے سبب یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے شرک کرنے والوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ دیکھیں، اللہ اور آخرت پر ایمان وہ قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق شرک سے پاک ہوگا، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا آخری رسول مانے گا اور عمل رسول کے مطابق اعمال کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اللہ کا حکم ہے اور سنت اس پر عمل رسول کا نام ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ نے کیا ہوا۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اپنے اپنے دور میں ان کی اپنی کتاب ان کے لیے حجت تھی، اور اب جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہے حجت، مگر شرک کی گنجائش کہیں نہیں ہے، نہ اس وقت شرک کی گنجائش تھی، نہ اب شرک کی گنجائش ہے، نہ قیامت تک کے لیے شرک کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اب اس قرآن کے بغیر نجات ناممکن ہے، کیونکہ اس کے علاوہ حق یعنی بامقصد بات، حقیقت اور کہیں نہیں ہے، اللہ کا پیغام اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، کہیں سے ملے گا تو قرآن کے مطابق اگر ہوگا تو وہ اس کی تشریح ہے، اور اگر قرآن کے
مخالف ہوگا، قرآن سے ٹکراتا ہوگا، تو وہ پھر اللہ کی بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور لاریب کلام اور لاریب کتاب قرآن کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم ان کو اور لوگوں کی نسبت زندگی کے زیادہ حریص پاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پاؤ گے احرص الناس، حریص انسانیت سے، دوسرے لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے اور کتاب اللہ کے مطابق اپنے اعمال کرتے ہیں، ان کی نسبت ان دوسرے لوگوں کو جو اپنے اعمال کے اندر ملاوٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی نسبت بھی جو شرک کرتے ہیں۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک تو یہی چاہتا ہے لو یعمر الف سنۃ، کہ وہ 1000 سال جیے۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر، اگر اس کو اللہ کہتے ہیں اتنی عمر دے دی جائے، اگر سپوز کو دنیا میں 1000 سال بھی جی لے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قلیل ہے، دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو اس کی دنیا کی زندگی کی عمر ہے وہ اس کو کتاب اللہ کے بغیر گزاری ہوئی زندگی اس کو آخرت کے عذاب سے قطعاً نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے آپ کی اس کتاب قرآن پر جو لا ریب ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس قرآن پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ان کی سنت پر ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ اور اے اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت یہی ہے، اور ہر پیغمبر کی دراصل سنت یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ کو انسانیت تک پہنچائے۔ اے اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس اے ہمارے رب ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔